الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نکاح سے متعلق 6 امور جن کا کرنا قرآن پاک اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ نمبر 1، ایجاب و قبول کرنا، یعنی عاقدین کی جانب سے بحوالہ عقد صادر ہونے والا پہلا کلام ایجاب کہلاتا ہے۔ جیسے مرد یوں کہے زوجتکی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور اس کے جواب میں دوسرے عاقد کا صادر ہونے والا دوسرا کلام قبول کہلاتا ہے۔ نمبر 2، 2 گواہوں کا ہونا۔ قرآن پاک میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور 2 گواہ بنا لو، یعنی عقد پر شہادت دینے کے لیے 2 گواہ مقرر کر لو۔ نمبر 3، حق مہر کا ہونا۔ قرآن پاک میں ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، پس ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے ایجاب و قبول اور 2 گواہ، یہ دونوں فرض ہے، اور نمبر 3، حق مہر کا ہونا، یہ واجب ہے۔ باقی ان کے علاوہ 3 چیزیں ہیں، وہ تینوں سنت ہے۔ سنتوں میں سے سب سے پہلے ہے خطبہ نکاح کا ہونا۔ خطبے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف اور شہادت رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اور اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ہماری ذات کے شر سے اور ہمارے برے اعمال کے شر سے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سر کے تاج، ہمارے سردار، ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد خطبے میں قرآن کریم کے 3 مختلف مقامات سے آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں آیات میں تقوی کا ذکر موجود ہے۔ اس کی حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ تقوی کا مطلب اللہ کا خوف و ڈر، خشیت الہی، قیامت کے دن جواب دہی کا احساس ہے، اور جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو تب تک انسان کسی رشتے کو نبھا نہیں سکتا۔ اور میاں بیوی چونکہ ایک طویل عرصے تک ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں، اور اس عرصے میں مزاج کی تلخی عین ممکن ہے کہ انہیں حق تلفی کرنے پر مجبور کرے۔ اس لیے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ احساس پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، چھہارے کا تقسیم کرنا۔ ان عائشہ ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بعض نسائه فنصر علیہ التمر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عورتوں کی شادی میں کھجوریں لٹائی گئی۔ نمبر 3، ولیمہ کرنا۔ آپ کا فرمان ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔
اب پھر سے سن لیجئے، تکرار کر لیجئے۔ ایجاب و قبول 2 گواہ، یہ دونوں فرض ہے۔ حق مہر کا ہونا یہ واجب ہے۔ خطبہ نکاح کا ہونا سنت ہے۔ چھہارے کا تقسیم کرنا یا لوٹانا سنت ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے۔